اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے چہروں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں. یہ چیز ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگی تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. السلام علیکم ناظرین، موٹو فار یو میں خوش آمدید. ناامیدی اور مایوسی کے اس دور میں امید کی ایک چھوٹی سی کرن لیے میں ناچیز شفاقت علیہ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، 14 اگست سے لے کے آج تک سوشل میڈیا کا کوئی بھی پیج، فیس بک پیج ہو، یوٹیوب چینل ہو، یا کوئی بھی ویڈیو یا کوئی بھی ایپ، جب بھی اس کو اسکرال ڈاؤن کرتا ہوں تو مجھے صرف ایک ہی ویڈیو، ایک ہی تصویر نظر آتی ہے. کسی پہ لکھا ہوتا ہے کہ ہوا کی بیٹی لٹ گئی، کسی پہ لکھا ہوتا ہے کہ ہوا کی بیٹی کی عزت کو تار تار کر دیا، کہیں لکھا ہوتا ہے کہ کئی درندوں نے نشانہ بنا لیا ایک ہوا کی بیٹی کو، تو کہیں لکھا ہوتا ہے کہ ہوا کی بیٹی آج غیر محفوظ ہے. ناظرین، اپنی آج کی اس ویڈیو کی جانب جانے سے پہلے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہوا کی بیٹی آدم کی بیٹی نہیں؟ کیا ہوا کی بیٹی کو خطرہ ہے آدم کے بیٹوں سے؟ کیا آدم کے بیٹے ہوا کی بیٹی کے بھائی نہیں؟ ناظرین، معذرت کے ساتھ میں بڑے ہی دکھ کے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور اپنے جتنے بھی موقف ہیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور میں امید کروں گا کہ میرے باشعور ساتھی میری بات کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں گے. ناظرین، ایک ویڈیو میں ابھی تھوڑی دیر بعد پلے کروں گا، آپ اس کو دیکھیے گا اور اپنا موقف کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ آپ آزاد ہیں. ناظرین، میں اس بات پہ فوکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آج کے موجودہ دور کی جو ہم بات کرتے ہیں، ہوا کی بیٹی کو آدم کے بیٹے سے، ایک بہن کو اپنے بھائی سے خطرہ ہے؟ ناظرین، آج اگر ہم ٹک ٹاک، لائکی، سنیپ، کسی بھی اپلیکیشن کی بات کرتے ہیں تو جب اس کو اسکرال ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ کو طرح طرح کے چہرے اور طرح طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اس میں ہمیں کام کی چیزیں کتنی ملتی ہیں اور وہ چیزیں کتنی ملتی ہیں جو کہ ہمارے اخلاق کو، ہمارے اخلاقی قدروں کو تار تار کر دیتی ہیں؟ ناظرین، میں یہ نہیں کہتا کہ مینار پاکستان پہ 14 اگست کو جو سانحہ ہوا وہ صحیح ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اسی مینار پاکستان کی جگہ پہ کھڑا کر کے ان کو پھانسی دی جائے. لیکن ناظرین، میں جب ایک واقعہ دیکھتا ہوں زینب کا، میں جب ایک واقعہ دیکھتا ہوں قبر میں سے کسی نئی نویلی دلہن کی لاش کو نکال کے زنا کیا جاتا ہے، میں جب ایک واقعہ دیکھتا ہوں کسی گھریلو خاتون کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ انہیں سریعام گولی مار دینی چاہیے. لیکن میں جب ایک واقعہ دیکھتا ہوں ایک ٹک ٹاکر کا، میں جب ایک واقعہ دیکھتا ہوں ایک یوٹیوبر کا، اور وہ یوٹیوبر جو کہ فحاشی پھیلانے میں کوئی کسر ہی نہیں چھوڑ رہی، تو معذرت کے ساتھ میں انہیں ہوا کی بیٹیاں نہیں کنسیڈر کرتا. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ہوا کی بیٹیاں ہیں جن کو آدم کے بیٹوں سے خطرہ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ہوس کی پجاری، شیطان اور درندہ صرف لوگوں سے ان کو خطرہ ہے. ناظرین، ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ ہم جسم کی نمائش کرنے والی عورتوں کو طوائف کہا کرتے تھے، اور ایک آج کا دور ہے کہ ہم ان کو سٹارز مانتے ہیں. مجھے تکلیف ہوتی ہے جب میں ویڈیوز کو دیکھتا ہوں کہ ایک ٹک ٹاکر مینار پاکستان میں انٹری دیتی ہے اور آتے ہوئے وہ فلائنگ کس کر رہی ہے. وہ کیا امید رکھتی ہے؟ کچھ وقت کے لیے ہم اس بات کو بھی حقیقت مان لیتے ہیں کہ ہر مرد میں ایک حیوان موجود ہے، ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہر مرد میں ایک شیطان موجود ہے، ہم یہ مان لیتے ہیں کہ وہ درندہ ہے. لیکن اگر اس درندے کو، اس حیوان کو آپ چارہ نہیں پہنچائیں گے تو وہ کیوں کر باہر آئے؟ ناظرین، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجائی جاتی ہے، ایک ہاتھ سے کبھی بھی تالی نہیں بجتی. آپ کسی کو موقع فراہم کریں گے تو وہ موقع کا فائدہ اٹھائے گا. مجھے تکلیف ہوتی ہے ان واقعات کو سن کے جب کسی گھر میں بیٹھی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. مجھے تکلیف ہوتی ہے اس واقعات کو سن کے کہ جب کسی ننھی پری کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. لیکن مجھے تکلیف اس بات پہ نہیں ہوتی ہے جسم کی نمائش کرنے والی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے. ناظرین، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اس کی کچھ ویڈیوز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کا کنکلوژن بھی نکالیں گے، اس کا حل بھی نکالیں گے، جو آج سے کچھ 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ کس طرح آپ محفوظ رہ سکتی ہیں، کس طرح آپ لوگوں سے علیحدہ رہ سکتی ہیں، کس طرح آپ اپنے آپ کو اس ظالم معاشرے سے بچا سکتی ہیں. ہوں ان چیزوں کے پیسے مینوں ہی دینے پینے نے ہیں؟ چل دے دیاں گا. یار میں
تھک گئی ہوں, میں کیا کروں, مجھ سے نہیں چلا جا رہا. ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਵਾਂ, ਚੁੱਕ ਲਈਏ. नाज़रीन, मैं ये चाहता हूं कि उस लड़की को इंसाफ मिले, मैं ये चाहता हूं कि वो दरिंदा सिफ्त लोगों को सजा मिले, लेकिन मैं हुकूमत वक्त से ये भी गुजारिश करना चाहूंगा कि हो सके तो टेक्नोलॉजी बड़ी ऊपर जा चुकी है. लाइकी, टिकटॉक, स्नैक, पता नहीं क्या क्या एप्लीकेशंस बन चुकी हैं. ब्लॉक कर दीजिए सब, बंद कर दीजिए सबको जिस पे फहाशी फैलाई जा रही है, खत्म कर दीजिए सबको जिस पे जिस्म की नुमाइश की जा रही है. और मैं आज अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा होता हूं तो मैं अक्सर देखता हूं फेसबुक पे ऐसे नाम निहाद सहाफ़ी मौजूद हैं, ऐसी नाम निहाद लड़कियां मौजूद हैं कि जो अजीब किस्म के जू मानों में रखते हुए सवालात कर रही हैं कि जिसको सुन के इंसान को वैसे ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है. ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ? ਕਾਮਨ आप ही गुस्सा ना करें, मैं तो फिर सीधा जवाब ਦੇ 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 ਜਵਾਬ ਦੇ. कल चले. मुझे आज भी वो वक्त याद आ रहा है जब मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाया गया था और जनाब खलीलुर रहमान साहब ने बहुत ही अच्छे अल्फाज कहे थे. हो सके तो उनको एक दफा जरूर सुन लीजिएगा. उन्होंने बताया था कि मर्द की तारीफ क्या होती है और उन्होंने बताया था कि हैवानों का हल क्या होना चाहिए. और मैं समझता हूं कि इस तरह के दरिंदा सिफ्त लोगों को, इस तरह के हैवानों को सरे बाजार सजा मिलनी चाहिए. और अपनी बहन बेटियों से मैं सिर्फ यही दरख्वास्त करूंगा कि हो सके तो अपने आप की हिफाजत कीजिए, हो सके तो अपने आप को ढांप के रखिएगा, क्योंकि इसका हल हमें आज से 1400 साल पहले बता दिया गया है. ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों और बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि बाहर निकला करें तो अपने चेहरों पर चादर लटकाकर घूंघट निकाल लिया करें. ये चीज उनके लिए मूजिब शनाख्त तो इम्तियाज होगी तो कोई उनको ईजा न देगा, और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है.